ہمارا بھی اکثر دل چاہتا ہے کہ انڈیا سے کشمیر اور بنگلہ دیش کا بدلہ لے لیں، مگر اس کے لیے معیشت اور حالات ہی سازگار نہیں ہو پاتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں کہتے ہیں، ہندوستان ہماری جو سوچ ہے وہ ہندوستان کے بغیر تو مکمل ہوتی نہیں ہے۔ افغانستان سے لے کے بحیرہ عرب تک لے کے جہاں بھی ہو، ہم نے ہندوستان کو ضرور بیچ میں لانا ہوتا ہے۔ جو ذہنی طور پہ بانج قوم جنریٹ کرنے کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، کیا میں یہ درست اس میں سے ڈرائیو کر رہا ہوں؟ ہمارے دل میں یہ حسرت مچلتی رہتی ہے کہ ہم انڈیا سے بھی بدلہ لیں اور ہم بنگلہ دیش سے بھی بدلہ لیں، کہ ایک تو یہ کہ اس نے علیحدہ کروا دیا، دوسرا یہ کہ وہ علیحدہ ہو گیا۔ افغانستان میں استحکام آئے گا یا جو بھی صورتحال ہوگی اس کا براہ راست اثر پاکستان پر ہوگا؟ بات یہ کہ افغانستان کے اندر بھارت کا رول کیا تھا، اور اگر کسی کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ بھارت کے طرز عمل پہ ہمیں، تو میرا خیال تھوڑا سا انڈین میڈیا آج دیکھ لیں کہ اتنا وویلا۔ لیکن پاکستان کو صرف ایک چیز تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، زیادہ نصیحت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، نمبر 1۔ نمبر 2، جو ہمارے خدشات ہیں، ہم ٹی ٹی پی کے بارے میں کہتے ہیں، ہماری جو سوچ ہے وہ ہندوستان کے بغیر تو مکمل ہوتی نہیں ہے۔ افغانستان سے لے کے بحیرہ عرب تک لے کے جہاں بھی ہو، ہم نے ہندوستان کو ضرور بیچ میں لانا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں تحفظات ہیں، ان کو بھی تھوڑا طالبان نئے آ کے اپنا وہ کنٹرول سنبھال رہے ہیں، اپنے معاملات سدھار رہے ہیں، ان کے اوپر وہ زیادہ کہ ٹی ٹی پی کا کیا ہوگا، فلانے کا کیا ہوگا، یہ ہوگا، ہمیں تھوڑا سا وہ اتنا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارا بھی اکثر دل چاہتا ہے کہ انڈیا سے کشمیر اور بنگلہ دیش کا بدلہ لے لیں، مگر اس کے لیے معیشت اور حالات ہی سازگار نہیں ہو پاتے، تو ہم کیا کریں؟ ویسے بھی پشتو کا محاورہ ہے کہ تھوک سے پنچکی نہیں چلتی۔ کیا ہمارا جی نہیں چاہتا کہ امریکہ ایک ہاتھ سے امدادی ریوڑی دے کر دوسرا ہاتھ گردن میں ڈال کر جو ڈو مور کرواتا ہے وہ ہاتھ ہی مروڑ دے؟ مگر پھر دراصل وہ جو سیلیبریشن ہوئی ہے، وہ جو نقشہ کھینچا انہوں نے، اور اندر سے جو ہے وہ کتنا جذبہ ایمانی ہمارا امڈ رہا ہے، اور ہم کتنے اس بات پر خوش ہیں کہ افغانستان میں ایک ایسی حکومت آ گئی جہاں کے جو مائنڈ سیٹ ہے، جو مینٹیلٹی ہے، وہ بالکل ہو بہو یہاں پہ پاکستان میں بسنے والے 90% لوگوں کا جو مائنڈ سیٹ اور مینٹیلٹی ہے ان سے کتنی ملتی ہے، اور ہم تو ہمیشہ ویسے ہی تڑپتے رہتے ہیں کہ یہاں پر شریعت آئے اور ہم شریعت نافذ کریں۔ اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دل میں یہ حسرت مچلتی رہتی ہے کہ ہم انڈیا سے بھی بدلہ لیں اور ہم بنگلہ دیش سے بھی بدلہ لیں، کہ ایک تو یہ کہ اس نے علیحدہ کروا دیا، دوسرا یہ کہ وہ علیحدہ ہو گیا، اور تیسرا یہ کہ اب دونوں ہم سے کہیں زیادہ ترقی کر کے اس وقت ترقی کی راہوں میں کہیں آگے نکل چکے ہیں، دنیا کی دوڑ میں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، اور ہم جو ہیں وہ وہیں کے وہیں بلکہ اس سے بھی کہیں پیچھے جا چکے، بلکہ پورے طریقے سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سٹون ایج تک پہنچ سکیں۔ تو کیا کسی نے افغانستان کی صورتحال کو ایکسپلائٹ کر کے پاکستان کے مقامی سیاسی حالات کو تو چینج نہیں کر دیا؟ یہ جو ہے، یہ تاریخ جو ہے، یہ مطلب کہ 1 2 3 دفعہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کے اندر یہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ افغانستان کے اندر تبدیلی آ گئی، اور افغانستان کے اندر تبدیلی جو آئی ہے، اس تبدیلی کا جو ٹوکن ہے وہ ہمیں پکڑا دیا گیا۔ اس کے لیے آپ نے چین ہی کرنی، کیونکہ ایکسٹرنل فورس آ گئی ہمیں، اور ہم بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں۔ تاریخ چوتھی مرتبہ دہرانے جا رہی، میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ کیا میں اتنی مایوسی جو پھیلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں خود بھی مایوس ہوں، ویسے بھی بندہ بیماری کے بعد ذرا کمزور ہوا ہوتا ہے نا، تو مایوسی چھائی ہوتی ہے یار، زندگی کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور کرونا کے بعد تو بندے کو کسی بات کا ٹیسٹ بھی نہیں آ رہا ہوتا۔ تو میں جو اتنا مایوس ہوا ہوں، کہ میں صحیح مایوس ہوا ہوں کہ جناب یہ چوتھی مرتبہ پھر پاکستان کے ساتھ وہی ہونے لگا ہے کہ ایکسٹرنل فیکٹر سے فورس ڈرائیو کر کے پاکستان کے اندر جو ذہنی طور پہ بانج قوم جنریٹ کرنے کا ایک پروسیس شروع ہوا تھا، کیا میں یہ درست
اس میں سے ڈرائیو کر رہا ہوں. ہم ماشاءاللہ سے جنریشنز گرون اپ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ہم ان کو پروان چڑھا رہے ہیں، ہمارے مدرسوں کی جس طریقے سے ہم سیٹ اپ ہم نے کیا ہوا ہے، ہم ان کو مزید بھی ترقی دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ان کو فنڈز بھی دیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں ہمیں اسٹون ایج میں لے جانے کے لیے. اور پھر یہ خواتین کے حوالے سے جو ہمارا نیریٹو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں، وہ تو مکمل طور پر ایک ایسا نیریٹو ہے کہ جو بالکل ہمیں اسٹون ایج میں لے کر جائے. لیکن ہم بالکل غلط کہہ رہے ہیں، ہم یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یکساں نصاب جو ہے وہ تو آپ کو کہاں لے جائے گا بھائی، آپ کہاں دنیا کہاں پہنچ رہی ہے اور آپ کیا بات کر رہے ہیں. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں بھائی آپ کی ٹیکسٹ بکس میں جو ہیں وہ ڈائیگرامز جو ہیں ان کو کیوں آپ برقعے پہنا رہے ہیں بھائی. یہاں پہ تو آپ سوچئے نا اپنے، بلکہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، اس میں دیکھ رہی تھی پہاڑوں کے اندر سے چلتے جو ہے پتہ چلتا ہے پہاڑوں کے اندر ایک مدرسہ نکلتا ہے، اور اس مدرسے کے اندر سینکڑوں بچے ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ کے، اور وہ اسی طریقے سے جو ہے وہ جس طرح ایک روبوٹ ہوتا ہے نا، وہ سر ہلا ہلا کے، روبوٹ کہیں کیا کہیں گے کہ جو آپ ایک ایسی مشین بنا دیں بس وہ اپنا کام کرتی رہے، اسی طرح سر ہلا ہلا کے پڑھ رہے ہیں. اور اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ بڑے ہوں گے تو اس کے بعد ان کا کام یہ ہوگا کہ انہوں نے جیکٹ پہننی ہوگی اور کہیں نہ کہیں جانا ہوگا، اور وہاں پر جا کر آپ وہ خود سے اسٹون ایج میں پہنچ جائیں گے. وہ پتہ نہیں کس جگہ پہنچیں گے، وہ اس کی ہم بات نہیں کرتے ورنہ فتویٰ لگنے کا اندیشہ ہم پہ. لیکن تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ تو واقعی اسٹون ایج میں نے دیکھی نا، پہاڑوں کے اندر آپ چلتے چلے جائیں. اور ایک چیز پاکستان کو دیکھنی چاہیے، میری رائے ہے، میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر یہاں پہ امن استحکام افغانستان میں ہو جائے تو ہمارا جو خطہ ہے جو بالکل بند پڑا ہوا ہے، کوئی انٹر کنیکٹیوٹی ہندوستان پاکستان میں نہیں ہے، پاکستان سینٹرل ایشیا میں نہیں ہے افغانستان کی وجہ سے، ایران سے بھی زیادہ نہیں ہے، وہ کھل سکتی ہے، نئے مواقع آ سکتے ہیں بشرطے کہ ہم پرانی سوچ سے تھوڑا نکلیں. اچھا. اور جو میں اب کیا اصطلاح استعمال کروں، جو نوائے وقت مکتبہ فکر پاکستان میں ہے اور جو ہمارے ذہنوں پہ حاوی رہتا ہے، جب ہم ہندوستان یا خطے کی بات کریں اس سے ہم تھوڑا ہٹ کے دیکھیں تو وہاں پہ استحکام جو ہے وہ آ سکتا ہے. ایک اور چیز میں کہہ دوں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ پرانے طالبان نہیں رہے اور یہ نئے ہیں، اس میں یہ ہے، اور ہم بجا کہتے ہیں کہ وہ ان کا خطہ جو ہے دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگا، وہ بار بار وہ کہہ بھی رہے ہیں. پہلی تو یہ ہے کہ 15 اگست سے طالبان نے کابل کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور اس دوران بھی ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بارڈر پہ افغانستان سے اٹیک ہوئے ہیں، یعنی وہ تنظیموں کا. تو اس لحاظ سے اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ طالبان نے کہا کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن ظاہر ہے ابھی ان کی حکومت نہیں بنی ہے. بیسیکلی وہ یہ ہے کہ ان کو اقتصادی مدد کی ضرورت ہے، لیکن افغانستان ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ ہے، اور افغانستان کو ایک انڈیپینڈنٹ نیبرنگ سٹیٹ پاکستان کا ہمدرد ریاست کے طور پہ ٹریٹ کریں، اور یہ ڈسٹنکشن ضرور رکھیں کہ افغانستان سے ایک سوورن سٹیٹ سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، چاہے وہاں طالبان اقتدار میں ہیں چاہے کوئی اور اقتدار میں ہے، اب طالبان ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا ایک ڈپلومیٹک نائسٹیز جو ہوتی ہیں نا، یا ڈپلومیٹک سینسٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، وہ ماضی میں بہت دفعہ اگنور ہوئی ہیں افغانستان کے حوالے سے. یہ جو سینسٹیویٹیز ہیں ان کا ضرور خیال رکھیں. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.